علامہ اقبال کے کلام کو جو لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا سمجھ کر اپنی فہم کا اظہار کرتے ہیں، ان کا عدم بلوغ ان کے اظہارات میں بہت واضح نظر آتا ہے کہ کس قدر دور ہیں اس شخصیت سے جس کے کلام اور جس کی فکر کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے زمین پہ کوئی کھڑا ہوا سورج کو چھونے کی کوشش کر رہا ہوں، جبکہ یہ فاصلہ کم ہو سکتا ہے بجائے اس کے کہ دور کھڑے ہو کر اور عاجزانہ انداز سے انسان کوشش کرے، بلکہ اس میں خرابی بھی ہوتی ہے جب علامہ اقبال جیسے ہستی کی فکر کے افق پہ، اس کی سطح پہ انسان نہیں پہنچتا، اس میں تحریف کرتا ہے، پھر اس کو نیچے لے آتا ہے اپنی سطح پر۔ در حقیقت اقبالیات پر جتنا کام ہوا ہے اس کو اگر ہم ایک جملے میں بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ اقبال شناسوں نے محنت کر کے، کوشش کر کے، ہمت کر کے، زحمتیں اٹھا کر اقبال کی سطح سے، ان کے افق سے، ان کے درجے سے، ان کی فکر کو نیچے زمینی پہ لانے کی کوشش کی ہے اور اپنی سطح پہ لانے کی کوشش کی ہے، اور اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ کیونکہ جو کچھ انہوں نے علامہ اقبال کی فکر کے طور پر پیش کیا ہے اس کا علامہ اقبال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علامہ اقبال کے نام پر یہ ان کے اپنے افکار ہیں۔ اگر ہم اس کا نام تحریف نہ رکھیں تو یوں کہیں کہ یہ تنزیل ہے، فکر اقبال کی نزول ہے، تنزیل کی ہے، گرا دیا ہے اور اس افق سے نیچے لے آئے ہیں جہاں پر علامہ فائز ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ شخصیت پہلے شخصیت فکری علامہ اقبال کی، اس کا احاطہ ہو، اس کا انسان کوشش کر کے اس کو سمجھے۔ کہاں سے سمجھیں گے؟ خوب یہ بھی ایک قانون ہے کہ ہر شخصیت صاحب فکر اپنی فکر کے اندر پنہان ہوتی ہے۔ ہر متکلم اپنے کلام میں جلوہ گر ہوتا ہے، وہاں سے اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کبھی بھی کسی شخصیت کو اس کے اوصاف بیان کرنے والوں کی وصف سے نہیں پہچان سکتے۔ مثلا ساری دنیا اگر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی توصیف کرے، جیسا کہ کر رہے ہیں، ساری دنیا توصیف مدح علی میں مصروف ہے، اور سب مل کر بھی امیر المومنین کی شخصیت، کمالات اور حقیقت کے ایک گوشے سے پردہ نہیں اٹھا سکتے۔ جو کچھ کریں گے یہی ہوگا کہ امیر المومنین کو اپنے مقام سے گرا کے اپنی سطح پر لا کر پیش کریں گے، اور یہ بجائے خود ایک حجاب بن جاتا ہے، خود رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اگر امیر المومنین کو کسی نے سمجھنا ہے، کلام امیر المومنین میں جا کر ڈھونڈے، علی کو نہج البلاغہ میں ڈھونڈے، تلاش کرے، اور ہر شخص، یہ قانون ہے، عقلی قانون ہے اور روایت کے مطابق قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں امام معصوم کا فرمانا ہے ان اللہ یتجلی للمخلوق فی کلامہ، اللہ مخلوق کے لیے اپنے کلام میں متجلی ہے۔ متکلم قرآن میں اللہ متجلی ہے، اللہ کے کلام میں اللہ کو تلاش کریں تو زیادہ نزدیک سے انسان پا لیتا ہے، اور یہ ہر متکلم کے بارے میں قانون ہے کہ اپنی کلام کے اندر وہ چھپا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کی شخصیت فکری اگر ہم نے سمجھنی ہو تو ہمیں یوں نہیں کہ سفر کریں زمین کا اور اقبال شناس لوگوں کے پاس جائیں، ان اکیڈمیوں میں جائیں، ان لائبریریوں میں جائیں، وہاں سے علامہ اقبال تلاش کریں، بلکہ یہ فکری سفر ہے اور یہ کلام اقبال سے ہی انسان کے لیے کھلتا ہے یہ